إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، الحمدللہ رمضان سے پہلے توحید کیا ہے، اس عنوان پر اللہ عز و جل کی توفیق اور مدد سے جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کی سرپرستی میں شارٹ ٹرم مختصر مدتی ایک کورس ہم اور آپ نے مل کر منعقد کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ توحید کیا ہے اس مختصر مدتی کورس میں ہم نے بہت سی اہم باتیں سیکھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور اپنے عقائد کی اصلاح قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی آیتیں ہم نے سنی اور پڑھی تھیں، جو حدیثیں اس سلسلے میں ہم نے پڑھی سنی تھیں، ان کی روشنی میں ہم نے اپنے عقائد کی اصلاح بھی کی ہوگی اور دوسروں تک بھی اس خیر کو یقیناً پہنچایا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کی توفیق دے، اور پھر اس علم اور عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ اب یہ نیا کورس تعلیم و تربیت، اصول، اہمیت اور فوائد، اس عنوان سے آپ کے پیش خدمت ہے۔ اللہ عز و جل سے امید اور اس پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس مختصر مدتی کورس سے اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو فائدہ پہنچائے گا جس طرح توحید کیا ہے اس کورس سے اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کو فائدہ پہنچایا۔ الحمدللہ یہ کورس تعلیم و تربیت، اصول، اہمیت اور فوائد جو مرتب اور ڈیزائن کیا گیا ہے، دراصل یہ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے نوٹس ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہیں۔ نوٹس انشاءاللہ آپ تک اردو اور رومن انگلش زبانوں میں پہنچ جائیں گے۔ جو زبان آپ کو آتی ہو آپ اس زبان میں یہ نوٹس حاصل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ 6 ہفتوں پر محیط اس کورس کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ آج بتاریخ 29 مئی یہ ہمارا آج کا پہلا سیشن ہے، پہلا اتوار ہے، 29 مئی 2022۔ اس امید کے ساتھ ہم اللہ عز و جل کا نام لے کر اس کی شروعات کر رہے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پوری توجہ، لگن اور شوق کے ساتھ جو کچھ انہیں بتایا جائے، سکھایا جائے،
اس کو سنیں گی اور ان ساری باتوں کو نوٹ کریں گی تاکہ وہ اپنا فائدہ کر سکیں، اپنے گھر والوں کا فائدہ کر سکیں اور اپنے ساتھ قوم کا، امت کا بھی، جو بھی اللہ عز و جل نے آپ کو میدان دیا اس میدان میں رہتے ہوئے اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنے وطن کا فائدہ کریں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے حق میں اور امت کے حق میں مفید بنائے، آمین۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم، تربیت کہتے کس کو ہیں؟ تو جان لیجئے کہ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے، علم یعلم، تعلیم سکھانا، اور تربیت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ربا یربی، تربیت پروان چڑھانا، کسی چیز کی درست طریقے سے صحیح ڈھنگ سے تربیت کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا۔ تو تعلیم اور تربیت انشاءاللہ ہمارے اس کورس میں ان دونوں ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خاص طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین کے لیے اس کورس کی اہمیت ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لیے بھی بعض دانشوران یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو لڑکیاں اللہ عز و جل جن کی قسمت میں ماں بننا لکھتا ہے وہی قوم کی بالکل بنیادی معمار ہوتی ہیں، وہی اپنی قوم کی بالکل بنیادی معمار ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تعلیم اچھی ہوگی، اگر ان کی تربیت اچھی ہوگی، قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق ان کی تعلیم، تربیت، پرورش اور کفالت کی گئی ہوگی، تو یقیناً وہ ایک بہترین امت کی مربیہ، ایک بہترین امت کی معلمہ ثابت ہوں گی۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خاص طور پر خواتین کے لیے، آپ بہنوں کے لیے اس کورس کو ڈیزائن کیا اور اللہ کا نام لے کر آپ کو اس کورس میں شریک ہونے کی ہم نے دعوت دی۔ جو بہنیں ہماری شریک ہوئی ہیں ہم اللہ عز و جل کے بعد ان کے شکر گزار ہیں، اور جو بہنیں شریک نہیں ہوئیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو بھی شرکت کی سعادت دے تاکہ وہ بھی ان ساری باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، کہ جن باتوں سے فائدہ اٹھانا یوں تو ہر فرد کا حق ہے، لیکن خواتین کے حق میں یہ حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ قوم کی اصل اور بنیادی معمار خواتین ہوا کرتی ہیں۔ اچھی طرح میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں یہ بات یاد رکھیں کہ قوم کی سب سے پہلی، سب سے اصل اور سب سے زیادہ بنیادی معمار عورت ہوتی ہے ماں کی شکل میں۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو، عورت تربیت یافتہ ہو، عورت مہذب ہو، تو اس کی گود میں جو نسل پروان چڑھے گی انشاءاللہ وہ بھی اچھی تعلیم سے آراستہ اور اچھی تربیت سے پیراستہ ہوگی۔ لیکن اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو، عورت تربیت یافتہ نہ ہو، عورت تہذیب یافتہ مہذب نہ ہو، تو پھر اگر اس کی گود میں جو اولاد پروان چڑھے گی بہت ممکن ہے کہ اس اولاد کا بھی تعلیم سے، تربیت سے اور تہذیب سے زیادہ واسطہ نہ ہو۔ اس لحاظ سے بھی خواتین کے لیے یہ کورس بہت زیادہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دروس میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو ساری باتیں آپ کی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ہی ہوں گی۔ کل 6 ہفتے پر محیط یہ کورس ہے۔ انشاءاللہ 7واں ہفتہ یہ چھٹی رہے گی اور 8ویں ہفتے میں انشاءاللہ پھر امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں وہ طالبات یا وہ خواتین جو مدارس سے فارغہ ہیں، جنہوں نے عالمیت کی ہے یا فضیلت کی ہے، تو اگرچہ وہ امتحان میں شریک ہوں بھی تو بھی بہرحال انہیں قربانی دینی پڑے گی کہ اگر وہ امتحان میں یا تو شرکت نہ کریں، اور اگر شریک ہوتی ہیں تو وہ قربانی دیں، اپنی دوسری بہنوں کو آگے آنے کا انشاءاللہ ان کی طرف سے موقع دیا جائے گا۔ لہٰذا میری وہ بہنیں جو عالمہ نہیں ہیں اور یہ سوچ رہی ہوں گی کہ کیا فائدہ اگر ہم نے امتحان دیا بھی تو 70-80 پر ہم رک جائیں گی، اور جو عالمہ فاضلہ ہوں گی
وہ 90 یا وہ 90 تک چلی جائیں گی، تو پھر ایسا آپ کو بالکل سوچنے اور ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم اپنی عالمہ بہنوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا تو وہ امتحان میں شریک نہ ہوں، اور اگر شریک ہوتی ہیں تو وہ اپنی بہنوں کے لیے اپنے مارکس اور اپنے نمبرات کی قربانی دیں، تاکہ ہماری دوسری بہنوں کو حوصلہ ملے اور ہماری دوسری بہنوں کے لیے یہ چیز آگے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ وباللہ التوفیق۔ تعلیم و تربیت، ہم نے آپ کو بتایا کہ علم یعلم تعلیماً عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سکھانا، اور ربا یربی تربیتاً یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے یعنی پرورش کرنا، پروان چڑھانا۔ یہ تو اس کا آسان سا معنی ہوا، لیکن علم یعلم تعلیماً، تعلیم کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو وہ علم دینا، وہ کچھ سکھانا جو حال اور مستقبل میں اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ تعلیم یعنی کسی بھی شخص کو وہ دینا، وہ کچھ علم سکھانا کہ جو حال اور مستقبل میں اس کے کام آ سکے، اور جن چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ تعلیم کا مطلب کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو وہ سکھانا، وہ علم دینا کہ جو حال اور مستقبل میں اس کے کام آ سکے، اور جس کی روشنی میں وہ ترقی کے راستے چڑھ سکے اور اپنی آئندہ کی زندگی آسان کر کے بلندی پر چڑھ سکے، اسے کہتے ہیں تعلیم، سکھانا، علم سکھانا۔ لفظ تعلیم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا اللہ عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اب وہ نام تھے یا چیزیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے نام تھے، یا چیزیں تھیں اور ان کے خواص تھے، یا وہ مختلف علوم تھے، جو کچھ بھی تھا اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ عز و جل نے کہا علمہ، اللہ نے سکھایا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، علمہ سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، اسے قوت گویائی دی، بولنے کی اللہ عز و جل نے ہم انسانوں کو قوت سے نوازا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کون رب؟ وہی جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سائنس بھی اچھی طرح اس بات کو مانتی ہے کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کا ایک جز ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے پڑھیے بے شک آپ کا رب تو بہت ہی زیادہ کرم والا، معزز، جود و سخا اور شرف والا ہے۔ پڑھیے آپ کا رب تو بہت ہی زیادہ جود و کرم والا، جود و سخا والا، عطا اور فیاضی والا، بہت ہی زیادہ کریم اور بہت ہی زیادہ نوازش والا ہے۔ وہ رب جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سارے علوم سکھائے، وہ ساری چیزیں سکھائیں جو انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے وقت کچھ بھی نہیں جانتا، بلکہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے، اس کے ہوش و حواس میں اضافہ ہوتا ہے،
اس کی عقل میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ اور خیالات میں ترقی آتی ہے، اسی طرح سے پھر انسان کے علوم میں، اس کے حاصل کرنے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سارے امور سکھائے، وہ ساری چیزیں سکھائیں، وہ سارے علوم سکھائے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم، طلب العلم یعنی طلب علم، حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیتیں اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان تمام میں علم کا لفظ، تعلیم کا لفظ جیسے کہ آپ نے سنا آیا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ علم یعلم تعلیما کا مطلب ہوتا ہے انسان کو وہ چیزیں سکھانا، ان باتوں کی جانکاری دینا جو حال اور مستقبل میں انسان کے لیے مفید ہوں، اور جن کو استعمال کر کے، جن کی روشنی میں انسان آگے کے مراحل اپنے لیے آسان کر سکے اور ترقی کے راستے پر چل سکے۔ اس کو کہتے ہیں علم اور تعلیم۔ اسی طرح علم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننا۔ علم کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے علم کا ڈیفینیشن کیا ہے، علم کی تعریف کیجیے، تو آپ کہیں گے معرفت الشیء علی حقیقتہ۔ صرف کسی چیز کو جاننا علم نہیں کہلاتا، بلکہ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت، اس کی بنیادوں، اس کی حقیقت اور اس کی بنیادوں کے ساتھ جاننا علم کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت اور اس کی بنیادوں کے ساتھ جاننا علم کہلاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی تعلیم کی، اور اب تربیت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ تربیت تعلیم کا حصہ ہے۔ تربیت تعلیم کا حصہ ہے۔ ہم نے تعلیم کی تعریف کیا کی؟ انسان کو وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ امور سکھانا جو حال اور مستقبل میں اس کے کام آ سکیں، اس کو فائدہ پہنچا سکیں، اور جن کے ذریعے، جن کی روشنی میں انسان آگے بڑھ سکے، اپنی اصلاح کر سکے، اور ترقی کے راستوں پر وہ آگے بڑھ سکے، کامیاب ہو سکے۔ یہ تعلیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تربیت اسی کا حصہ ہے کہ آپ کس انسان کو یا کسی بھی چیز کو پروان چڑھائیں، اس کی پرورش کریں، اور زیرو سے لے کر اس کو اس کے کمال تک پہنچا دیں۔ تربیت کسی بھی انسان کی بات چل رہی ہے، انسان کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا، زیرو سے لے کر اس کو اس پورے 100% ہونے تک، کمال حاصل کرنے تک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں ہمارے ساتھ توحید کیا ہے اس کورس میں شریک تھیں، تو انہیں یاد آ رہا ہوگا کہ توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ کا جب ہم نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھا تھا، تعریف رکھی تھی، تو تربیت کی تعریف، ربوبیت کی تعریف، اللہ کے رب ہونے کی تعریف، یہ ساری باتیں بہت تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے واضح کی تھیں، اور بتایا تھا کہ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہترین طریقے سے پروان چڑھانا، کسی چیز کی بہت ہی بہترین طریقے سے پرورش کرنا، اور کسی بھی چیز کو زیرو سے اٹھا کر اس کے کمال تک، اس کی بلندی تک پہنچا دینے کو تربیت کرنا کہتے ہیں۔ اور اسی سے اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کو ایک چھوٹی سی دعا اپنے والدین کے حق میں مانگنے کے لیے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح انہوں نے ربیانی، میری پرورش کی، میری تربیت کی، میری کفالت کی، اور مجھے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا کہ جب میں بالکل زیرو تھا، صفر تھا، تو صفر اور زیرو سے لے کر انہوں نے مجھے کمال کی بلندی تک پہنچا دیا۔ تو اے میرے رب، جس طرح میرے والدین نے میرے کچھ نہ ہوتے ہوئے اتنے بہترین انداز، بہترین طور طریقے سے میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا، میری کفالت کی، مجھے کمال تک پہنچا دیا، تو اسی طرح سے اب میرے والدین بھی میں انہیں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بہترین طریقے سے ان کی تربیت کر، ان کی پرورش کر، ان کی کفالت کر، اور انہیں عروج تک، بلندی تک، کمال تک پہنچا دے۔
تو یہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں آخر کیا ایسی چیز ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ تعلیم بغیر تربیت کے ہو تو انسان کسی کام کا نہیں۔ ایک آدمی مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گیا، لیکن اسے اپنے پیشنٹس کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نہ ہو، تمیز نہ ہو، جہالت کا برتاؤ کرے، تو اس کو تعلیم کی کمی نہیں، اس کو تربیت کی کمی ہے۔ اسی طرح سے مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی معلم ہے، وہ بچوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو، اسٹوڈنٹ کو، طلب علم کو پڑھاتا ہے، لیکن پڑھاتے ہوئے وہ جہالت کی حرکتیں ان کے ساتھ کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، بری طرح ڈانٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تانے دیتا ہے، یا مارتا پیٹتا اور عار دلاتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ڈگریاں تو اس کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایم فل ہو سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، تو اس کو تعلیم کی کمی نہیں ہے، بلکہ کس چیز کی کمی ہے؟ تربیت کی کمی ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب تک تربیت نہ ہو تعلیم انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ جب تک تربیت نہ ہو صرف تعلیم انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں صرف تربیت کروں کسی چیز کی، اس کو تعلیم نہ دوں، تو یہ بھی مکمل طور پر کارگر اور فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں کہ میں کسی چیز کی صرف تربیت کروں، اس کو تعلیم نہ دوں، تو یہ بھی 100% کارگر نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اب آپ اپنے بچے کو گڈ مینرز تو سکھائیں، چال چلن سکھائیں، طور طریقہ سکھائیں، آداب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، لوگوں کے ساتھ میل جول اس کو سکھائیں، کیسے بات کی جائے، کیسے سنی جائے، کیسے جواب دیا جائے، کیسے کنورسیشن ہو، ساری باتیں سکھائیں، کپڑے پہننے کے طور طریقے سکھائیں، کھانے پینے کے آداب اور طور طریقے سکھائیں، استنجا اور طہارت کے طور طریقے سکھائیں، غسل کا طریقہ سکھائیں، کپڑے پہننا، سب کچھ آپ سکھا دیں، لیکن آپ اس کو تعلیم نہ دیں، نہ بھیجیں آپ اس کو اسکول میں، مکتب میں، مدرسے میں، تو آپ بتائیے آپ کا وہ بچہ اچھے اخلاق والا تو ہو سکتا ہے لیکن تعلیم سے وہ کورا ہوگا۔ تو جان لیجئے کہ تعلیم کے لیے تربیت ضروری ہے اور تربیت کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور ایک مسلمان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا جامع ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جاہل بھی نہیں ہوتا اور دوسرے بد تہذیب بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو مسلمان جاہل بھی نہیں ہوتا اور دوسرے بد تہذیب بھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کے لیے جہاں علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہیں اپنی اچھی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے اوپر اپنی اور اپنے بچوں کی دونوں ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم خود بھی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، ہم خود بھی اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو اچھی طرح پروان چڑھائیں، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کا انتظام کریں، ان کو گڈ مینرز سکھائیں، ان کو آداب اور طور طریقے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اور دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ایک جز بھی ختم ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے جیسے دو جز ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں، رائٹ اور لیفٹ۔ انسان کا جسم دو حصوں پر ہوتا ہے، ایک ہے داہنا، دوسرا ہے بایاں، رائٹ اور لیفٹ۔ تو کیا کوئی انسان صرف ایک پہلو پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، انسان صرف آدھے جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو پورا جسم چاہیے۔ تو ویسے ہی ہمارے لیے ترقی کی خاطر، فائدے کی خاطر، اپنے آپ کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بنانے کی خاطر جہاں تعلیم ضروری ہے وہیں تربیت بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ایک مسلمان اپنی نسل کی، اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت اور پرورش کی فکر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ان ساری اہم ترین بنیادی اور تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سیدھے آپ کا یہ
جو کہ جو نوٹس ہیں ان میں جو 21 اصول ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ امید ہے کہ آپ توجہ دیں گی، اور میں درخواست کروں گا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو بھی شریک ہیں، اگر ان کے پاس نوٹس ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نوٹ بک ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ جو باتیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں تو آپ ان باتوں کو نوٹ بک میں نوٹ کرتی چلی جائیے۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو حال اور مستقبل میں فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو حال اور مستقبل میں فائدہ دے گی، تو اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے یہاں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے میں، اس کی طرف دیکھنے میں، یا خالی ہاتھ لے کر اس کا منہ تکنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہم جو بتا رہے ہیں آپ ان باتوں کو اپنے نوٹس میں یا الگ سے نوٹ بک میں نوٹ کیجیے، تاکہ حال اور مستقبل میں یہ ساری باتیں آپ کے لیے مفید ہو سکیں۔ وباللہ التوفیق ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ امید ہے آپ کے یہاں پر اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیے اسکرین پر اللہ عز و جل کا فرمان، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ تمہید کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں رکھی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے 2 حدیثیں بھی رکھی جائیں گی، جن میں یہ بتایا گیا کہ تعلیم اور تربیت انبیائی مشن ہے۔ یہ پوائنٹس آپ نوٹ کرتے چلے جائیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس آیت کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیجئے، تو آپ لکھیں گے اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ تعلیم اور تربیت انبیائی مشن ہے۔ اب جو شخص بھی معاشرے میں تعلیم اور تربیت کا کام کرتا ہے وہ گویا انبیاء کا کام کرتا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک جملے میں بتائیے کہ اس آیت کا خلاصہ کیا ہوگا؟ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن ہے۔ اب جو شخص بھی اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے خاندان میں تعلیم اور تربیت کا کام کرتا ہے، ان کی اصلاح کا، ان کو علم سکھانے کا، ان کو ترقی کے راستوں پر چلانے کا کام کرتا ہے، تو وہ گویا انبیاء کرام علیہم السلام کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آیت ہے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیے۔ میں اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہوں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھ پر احسان کیا۔ مگر جب بات آئی رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ کیا فرمایا دیکھیے تو، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کس شکل میں، کس صورت میں؟ احسان کی شکل کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو انسانوں میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ظاہر ہے آپ انسان تھے، بشر تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربوں میں سے، اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومنوں میں سے، یعنی سب سے اول مومن آپ ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا علی المؤمنین، تو انفسہم میں جو ہم ہے وہ ضمیر بھی لوٹے گی مومنوں کی طرف، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول مومن ہیں، سب سے اونچے، سب سے اول، سب سے اعلیٰ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، یعنی کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا، کسی جن کو رسول نہیں بنایا، یا کسی اور مخلوق کو رسول نہیں بنایا۔ کیا کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہے ان کا کام؟ کیا ہیں ان کی ذمہ داریاں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو، تلاوت کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرتے تھے۔ دیکھیے، قرآن کریم سنانا کس مقصد سے؟ تعلیم کی غرض سے اور تذکیر کی غرض سے، کہ آپ تعلیم بھی آپ کو ہو اور نصیحت بھی ہو۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، سیدھی سیدھی بات آ گئی تزکیے کی، اور تزکیے کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، وہ امور بتانا جن کے ذریعے سے روح صاف ہوتی ہو، دل صاف ہوتا ہو، دماغ صاف ہوتا ہو، ذہن پاک ہوتا ہو، عقیدے صاف ہوتے ہوں، اعمال پاک صاف ہوتے ہوں، ان کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ مسلمانوں کو اللہ کی آیتیں قرآن کریم سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے تھے، لوگوں کو اخلاق، کردار، چال چلن، طور طریقے سکھاتے تھے، دنیا میں زندگی گزارنے کا اور اللہ عز و جل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھاتے سمجھاتے تھے، روحانی تربیت کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور مسلمانوں کو کتاب یعنی قرآن کریم بھی سکھاتے ہیں، اور ساتھ میں حکمت یعنی سنت بھی سکھاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تعلیم اور تربیت تھی، تعلیم اور تربیت تھی، کہ اللہ عز و جل آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ عز و جل کو آپ کیسے راضی کر سکتے ہیں، آپ کیسے اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں، آپ کس طرح دنیا میں اور آخرت میں کامیاب اور سرفراز ہو سکتے ہیں، یہ تعلیم تھی۔ اور تزکیہ تھا، یعنی دل کی صفائی، ذہن کی صفائی، دماغ کی صفائی، اخلاق کی صفائی، روح کی صفائی، خیالات کی صفائی، اور عقیدے کی صفائی، علم کی صفائی، عمل کی صفائی، یہ ساری چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ذمہ داریاں اللہ عز و جل نے ذکر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور امت کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ ہم سب کے سب، تمام انسانیت سب کے سب، اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سکھانے سے پہلے، سب کے سب کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت آپ نے دیکھی، آیت میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان سب کی بعثت کا، دنیا میں اور دنیا والوں کے پاس بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا۔ تو ایک جملے میں بیان کیجئے، ایک جملے میں اگر آپ سے کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد تعلیم اور تربیت تھا۔ اب جو لوگ امت کی، ملت کی، اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، تو وہ گویا انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن مکمل کرتے ہیں، اور وہ ذمہ داری جو انبیاء کی تھی وہ انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے۔ اب یہاں اللہ عز و جل نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے یقیناً پہلا پارہ پڑھا ہوگا، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، 129۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں،
وہ دعائیں کئی تھیں، جن میں سے ایک دعا جو یہاں ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور تو ان لوگوں میں یعنی عربوں میں ایک رسول بھیجنا انہی میں سے، اور اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں یعنی اسماعیل کی یہاں رہنے والی نسلوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجنا۔ کیوں بھیجنا رسول؟ کیا فائدہ ہوگا رسول بھیجنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب قرآن کریم اور حکمت کی سنت کی تعلیم دیں گے، یعنی تعلیم، یہ پہلا مقصد۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی تربیت اخلاقی اور ادب و تہذیب کے اعتبار سے بھی ان کو اندر اور باہر سے پاک صاف کریں گے، ان کے دل اور ان کی روحوں کو سنواریں گے، نتھاریں گے، تو یہ ہے تربیت۔ تو اے ہمارے رب تو انہی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں، انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو پاک و صاف کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب بے شک تو زبردست ہے، غالب ہے، جو تو چاہتا ہے وہ یقیناً کرتا ہے، کوئی تجھے پابند کرنے والا، کوئی تجھے مجبور کرنے والا، کوئی تجھے تیرے ارادے سے روکنے والا نہیں ہے، اور تو ہی حکمت والا ہے، اچھی طرح بھیجتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کب اور کہاں کون سا کام اور کون سی چیز مناسب ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حکیم، حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام بالکل پرفیکٹ جگہ، پرفیکٹ وقت اور پرفیکٹ مقدار میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ہر کام بالکل پرفیکٹ وقت پر، پرفیکٹ جگہ میں اور پرفیکٹ طریقے سے انجام پاتا ہے، تو یہ اللہ عز و جل کی صفت حکمت ہے۔ یہ گویا سورہ آل عمران جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے خبر ہے، اور اللہ عز و جل نے پہلے پارے میں یہ بتایا کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی اثر ہے۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی، اور اس دعا کے نتیجے میں عربوں میں اپنے نبی آخر خاتم الانبیاء و سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو بھیجا۔ اسی طرح سے 28ویں پارے سورہ جمعہ میں بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 2، آپ کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں، امی کا مطلب ہوتا ہے جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو عمومی طور سے عربوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس اعتبار سے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب یہ یعنی ماں، یعنی جو اپنی مادری حالت میں ہی تھے، بہت زیادہ دنیا سے، دنیا والوں سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا، وہ اپنی مادری حالت پر باقی تھے۔ جس طرح سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری دنیا اس کی ماں ہوتی ہے، اس کو اپنی ماں کے علاوہ نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ کوئی دکھائی دیتا ہے، نہ وہ کسی اور کو پہچانتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عرب بھی امی تھے، بس ان کو اپنی ذات یا اپنے قوم قبیلے کے علاوہ کسی بھی چیز کی نہ پرواہ تھی نہ فکر تھی، تو کئی معنی میں ان کو امی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے جو معنی بتایا وہ یہ کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ امی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا تھوڑی آتا ہے، وہ تو بعد میں سیکھتا ہے، تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی تھے۔ اللہ فرما رہا ہے 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ باہر سے نہیں بھیجا، منہم، انہی میں سے۔ تو اصل یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے ہی ہوں، کیونکہ ہم ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ ہم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے کون سے کمزور پہلو ہیں،
ہمارے کون سے ویک پوائنٹ ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ان چیزوں پر ساری توجہ دے دیتے ہیں جن کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ عز و جل کا یہ قانون رہا کہ وہ جب بھی کوئی نبی بھیجتا یا رسول بھیجتا تو انہی کے قوم میں سے بھیجتا، تاکہ قوم کے لوگ بھی اچھی طرح سے انہیں جانے پہچانے، اور تاکہ رسول اور داعی یا نبی جو بھی تھے وہ اچھی طرح اپنی قوم کو جانے کہ قوم کی کمزوری کہاں ہے، قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے، کس چیز کے ذریعے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، قوم کے یہاں کیا کیا مشکلیں ہیں۔ یہ ساری باتیں چونکہ قوم میں کا فرد ہی جان سکتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے جب بھی رسول اور نبی بھیجے تو اپنی اپنی قوم میں ہی بھیجے۔ یہاں بھی اللہ عز و جل فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ لوگوں کو اللہ عز و جل کی آیتیں سناتے ہیں، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی، پاکیزگی، روح، دل، ذہن، عقیدے، علم اور عمل کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی تزکیہ کہلاتی ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں تربیت کہتے ہیں۔ یعنی وہ رسول جہاں قرآن کریم کی آیتیں ہم کو سناتے ہیں وہیں ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، ہم کو برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے رسم و رواج سے، شیطانی اثرات اور حرکات سے، جاہلیت کے اعمال و اقوال و افعال سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ہم کو وہ پاک کرتے ہیں۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سب لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی آیت آپ کے سامنے اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے اور لوگوں کی تربیت کی جائے، اور پوری دنیا کا حال بتا دیا کہ اگر دنیا سے معلم، مربی، داعی، ناصح اٹھا لیے جائیں تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ والا حال ہوتا ہے کہ پوری دنیا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کس کا کام ہے؟ انبیاء کا۔ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا، تو انبیاء کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ علماء کریں گے، معلمین کریں گے، مربی کریں گے، دعات اسلام اور داعی حضرات کریں گے۔ اگر دنیا سے معلم کو، مربی کو، داعی کو، ناصح کو اٹھا لیا جائے، ختم کر لیا جائے، تو دنیا کی حالت بھی اللہ عز و جل نے بیان کر دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے دعوت دینا شروع کیا، تو پھر آپ نے لوگوں کو تعلیم بھی دی اور لوگوں کی تربیت بھی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے بغیر گمراہی ہی ہے۔ تعلیم اور تربیت کو اگر ہٹا لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی۔ تعلیم اور تربیت کو اگر ہٹا لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم سکھایا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، تو پھر اب وہ لوگ جو پاک ہو گئے وہ گمراہی میں نہیں رہے، بلکہ پھر وہ علماء بنے، وہ فضلاء بنے، وہ صحابہ کرام بنے اور وہ ائمہ بنے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ذکر کیا، اور وہ ہے قوموں کی تعلیم و تربیت، اور اسی آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بھی بتا دیا کہ تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کا انجام ہوتا ہے جہالت اور گمراہی۔ تعلیم اور تربیت کے نہ ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ ساری کی ساری جہالت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔
جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ ساری کی ساری جہالت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک آیت جو آپ کے نوٹس میں موجود ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور قرآن کریم کی مزید 2 آیتوں سے ہم نے اپنی بات کو بھرپور طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی۔ پہلے تو ہم نے آپ کو اس سلسلے میں جو آیت آپ کے سامنے رکھی وہ پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، 129، اور پھر دوسری آیت جو آپ کے سامنے رکھی وہ 28ویں پارے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو گویا کل 3 آیتیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں سیم بات اللہ عز و جل نے بیان کی ہے، پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں، اور پھر یہاں اللہ عز و جل کے احسان کی شکل میں، اور پھر آگے جا کر 28ویں پارے میں پھر سے اللہ عز و جل کی طرف سے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی حیثیت سے۔ تو تینوں ہی آیتوں میں اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ انبیاء کا مشن اور انبیاء کی اصل دعوت تعلیم اور تربیت پر مشتمل ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ حدیث مسند احمد، سنن نبی داود، سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی ہے، اور یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ الفاظ سنن ابن ماجہ کی روایت کے ہیں، یعنی مسند احمد، سنن نبی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان، کل 5 کتابوں میں یہ روایت ہے۔ لیکن الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے نوٹس میں دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ سنن ابن ماجہ کی روایت کے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ ورضی عنہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 2346 پر حسن قرار دیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بہن سوال کر سکتی ہے کہ حسن کیا ہے؟ جی، حسن کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو بالکل 100% صحیح کے درجے تک نہ پہنچ سکی لیکن قابل عمل ہے، ضعیف نہیں۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو 100% صحیح کے درجے تک نہیں پہنچ سکی بس، مگر وہ قابل اعتبار ہے اور قابل عمل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے حسن حدیث کسے کہتے ہیں تو آپ جواب دیجئے گا وہ حدیث جو 100% صحیح کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکی، کوئی قصر رہ گئی، وہ حدیث جو 100% صحیح حدیث کے درجے تک نہیں پہنچ سکی، کوئی کسر رہ گئی، لیکن وہ ضعیف سے اوپر ہے کیونکہ قابل اعتبار اور قابل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، بے شک میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ مثل الوالد لولدہ، جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے نا، اسی طرح میں بھی تمہارے لیے ہوں۔ کیا کرتا ہے باپ اور میں کیا کرتا ہوں؟ اعلمکم، میں تمہیں بھلا برا اچھا سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے یا تربیت کرتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا تربیت زیادہ کرتا ہے، تعلیم کم دیتا ہے۔ جی، ہم اسکول اور کالج میں تربیت حاصل کرنے نہیں بھیجتے بچوں کو، تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں۔ تربیت کہاں ملتی ہے؟ گھر پر۔ گڈ مینرز، اچھے اخلاق، طور طریقے، آداب، چال چلن، سلیقہ، قرینہ، یہ سارے امور بچہ کہاں؟ اسکول میں تھوڑی سیکھتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں سیکھتا ہے، گھر میں سیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا نا کہ لڑکی کی تعلیم اور تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کی گود میں نسل پروان چڑھتی۔ اب لڑکی جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی وہ اپنے بچوں کے دل میں اتنا تعلیم کا جذبہ اور شوق ڈالے گی، جتنی زیادہ خود تربیت یافتہ ہوگی تو اس کی گود میں پروان چڑھنے والی نسل بھی اسی طرح سے تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ، مؤدب اور مہذب ہوگی۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لائن میں، ایک جملے میں فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، بے شک میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ تو یہ جو تعلیم ہے نا، یہ تربیت کے ضمن میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور اسی اچھی تربیت کے ساتھ ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے بچوں کو بڑوں سے بات کرنے، بڑوں کا ادب کرنے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کیے جائیں، ساری باتیں سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو طہارت اور استنجا کے آداب سکھاتے ہیں، سونے اور جاگنے کے آداب طور طریقے سکھاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب اور تہذیب سکھاتے ہیں، لباس کپڑے پہننے اور اتارنے کے آداب طور طریقے سکھاتے ہیں، وضو اور غسل کے آداب سکھاتے ہیں، کس طرح سے گھر میں رہیں، کس طرح باہر رہیں، بڑوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو، چھوٹوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو، گھر والوں کے ساتھ تم کیسے رہو، باہر والوں کے ساتھ کیسے رہو، دوستوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہو، یا لڑکیاں ہیں تو سہیلیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہو۔ یہ سارے امور یہ تربیت کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ سارے امور کس چیز کے اجزاء ہیں؟ تربیت کے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور یہ تربیت تعلیم کا حصہ ہے، یہ تربیت تعلیم کا حصہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو علم بھی سکھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اور گڈ مینرز، اچھے اخلاق، آداب، طور طریقے، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سارے امور سکھائے۔ یزکیہم، آ گئی نا ساری باتیں؟ تو جان لیجئے کہ باپ یعنی ماں باپ دونوں، آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پر تو صرف باپ کا تذکرہ آیا، چلو ہم خواتین کی چھٹی، نہیں، مرد کی چھٹی ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں خواتین کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کہیں گے یہاں تو باپ کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے نا، اپنے آپ کو باپ ہی تو کہیں گے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، بے شک میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جس سے باپ اپنی اولاد کے حق میں ہوتا ہے، باپ کی اولاد کے تئیں جو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باپ کے اوپر اولاد کے جو کچھ حقوق ہوتے ہیں، بالکل وہ ساری ذمہ داریاں، وہ سارے حقوق تمہارے میرے اوپر ہیں۔ اعلمکم، اور ان سارے حقوق کا نچوڑ میں کیسے کرتا ہوں؟ تم کو میں سکھاتا ہوں، تم کو تعلیم دیتا ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں دنیا میں چلنے پھرنے آگے بڑھنے کے قابل بناتا ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں، تم کو آخرت کی تیاری کرنا سکھاتا ہوں، تم کو اللہ کو راضی کرنا سکھاتا ہوں، دنیا والوں کے ساتھ دنیا داری، دین داری، یہ سارے امور میں تم کو سکھاتا ہوں۔ تو گویا والدین کا یہ فرض ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی کچھ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ ماں کی ذمہ داری اس سلسلے میں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عورت جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی، ان کی پرورش کرتی اور ان کو پروان چڑھاتی ہے، یہ ایک مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے اولاد کی تربیت اور اولاد کی پرورش گھریلو امور کے تحت رکھی ہے، اور یہ عورتوں کا میدان ہے۔ گھر مہیا کرنا، کپڑا مہیا کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سارے باہری میدان ہیں، تو یہ مرد کے حوالے ہیں۔ تو اب ایک مرد اگر باہر کمائی بھی اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے تو یہ چیز اتنی آسان نہیں، لہٰذا اللہ عز و جل نے اولاد کو ماں کی شکل میں وہ تحفہ دیا کہ اولاد کے لیے ماں گویا تحفہ ربانی ہے۔ اور عورت یہ نہ سمجھے کہ میں تو صرف تحفہ ہوں، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے اولاد کے لیے جیسے ماں کو سرپرست اور صاحبان بنایا ہے، تو ویسے ہی ماں کے سر پر اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی باپ کے مقابلے میں زیادہ کر دی ہے، کہ باپ کا میدان تو باہر کی دنیا ہے، وہ زیادہ میں زیادہ سرپرستی اور نگرانی کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ یہ کام تو بہرحال عورت کو ہی کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہ مرد غافل ہو جائیں کہ نہیں یہ تو عورت کا کام ہے، نہیں، ذمہ دار آپ ہیں، عورت خود بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری میں ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں، اصل ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو باہر کا میدان دیا، تو جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کے ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بیوی دی کہ جو آپ کی طرف سے یہ ذمہ داری نبھاتی ہے۔
ورنہ بنیادی طور سے ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مرد کی دنیا باہر کی دنیا ہے لہٰذا اندر کی ذمہ داری تھوڑی کم اس کی ہے، اور عورت کی دنیا چونکہ گھر کی اندرونی دنیا ہے لہٰذا باہر کی ذمہ داری اس پر تھوڑی کم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ اب یہاں دیکھیے ایک بہت ہی اہم ترین بات، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے بطور استہزاء، مذاق، تمسخر، جو لفظ بھی آپ سمجھ جائیں، استہزاء، مذاق، تمسخر، تو بطور مذاق مشرکین نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم القراءۃ فقال اجل۔ مشرکین موجود تھے کہیں جہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہی میں سے ایک شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جو صاحب ہیں یعنی تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیے مشرکوں نے نبی نہیں کہا، مشرکوں نے کیا کہا؟ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا یہ تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، چھوٹی بڑی باتیں، ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہ جو ہم جن کو سیکھنا سکھانا ضروری سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہماری نظروں میں تو ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ کیا؟ حتی یعلمکم القراءۃ، قضاء حاجت کا طریقہ بھی تم کو سکھاتے ہیں، بیٹھ کے پیشاب کرو، پیشاب کیا ہے پیشاب کے چھینٹے نہیں آنا چاہیے، پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت بات چیت مت کرو، لوگوں کی نظروں سے دور جاؤ، کسی کے سامنے مت کرو، جانوروں کی طرح مت کرو، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے دھو لو، پانی نہیں ہوتا مٹی سے صاف کر لو، کچھ نہ کچھ یہ ساری باتیں تم کو تمہارے نبی سکھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہمارے لیے تو ایسی بات ہے کہ گویا ہم کو ہنسی آتی ہے ان باتوں پر کہ یہ بھی سکھانے والی چیزیں ہیں کیا؟ تو دیکھیے یہاں پر ایک مسلمان وہ کس طرح سے معاملات ہینڈل کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اجل، بالکل صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ساری چھوٹی بڑی باتیں سکھاتے ہیں، جو کچھ بھی طور طریقے ہوتے ہیں، آداب و اطوار ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مہذب بناتے ہیں، مؤدب بناتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، دوسروں سے اونچا بناتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ہماری حیثیت اوپر اٹھاتے ہیں، ہمارے اور جانوروں میں ہم کو فرق بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو تمہیں اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے شرف کو باقی رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے تم کیا کیا کرو، تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ سارے امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم انسان ہیں، جانوروں کی طرح ہم پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، اللہ عز و جل نے ان کو ان ساری باتوں کا پابند نہیں کیا، لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، تہذیب رکھی ہے، ادب رکھا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے، ہمیں ایک وقار سے نوازا ہے، تو ہمیں قضاء حاجت کرتے وقت بھی ان سارے امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ آج کا جو لیکچر تھا، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ بنیادی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم سیدھا اصول میں داخل ہو جائیں گے کہ تعلیم و تربیت کے کیا کیا اصول ہو سکتے ہیں، تعلیم و تربیت کے کون سے اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، سکھائے اور سمجھائے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس درس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور تعلیم و تربیت کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تعلیم اور تربیت ایک دوسرے کے لیے کتنی ضروری ہیں، تعلیم اور تربیت میں کتنا تلازم ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ لازم ہے، تعلیم کے بغیر تربیت کیسے ممکن ہے، اور تربیت کے بغیر تعلیم کا کیا حال ہوگا، اور قرآن اور سنت میں اللہ کے رسول یا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے کیا کیا مقاصد بتائے گئے ہیں، اور اگر تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، لوگ تعلیم و تربیت سے عاری ہوں، کوئی انہیں علم سکھانے والا نہ ہو، کوئی انہیں تربیت دینے والا نہ ہو، تو پھر لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام سے پہلے یا پھر خود رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت کا، یا یوں کہہ لیجئے پوری دنیا کا کیا حال تھا۔ اور اگر آج بھی اس دنیا سے داعی، معلم، ناصح
مربی ختم ہو جائیں تو دوبارہ سے دنیا کیسی جہالت میں، پستی میں اور زوال میں، گندگی اور گڑھے میں گر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں امید ہے کہ آج کے درس میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم بھی دے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی دے، ہماری اور آپ کی بہترین تربیت کرے اور ہمیں اپنی نسلوں کو بہترین طور سے پروان چڑھانے اور ان کی اچھی طرح سے کفالت کرنے کی، تربیت کرنے کی اللہ عز و جل ہم کو توفیق اور سعادت سے نوازے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ جو ہمارا بنیادی اور تمہیدی لیکچر تھا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو نیکسٹ ویک اگلے اتوار سے ہم براہ راست اصول میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے وہ 21 اصول ہم تعلیم و تربیت کے تعلق سے رکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کسی کو تعلیم دیتے وقت، کسی کو سکھاتے وقت، کسی کی تربیت کرتے وقت، کسی کی تہذیب کرتے وقت ان اصولوں کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر انشاءاللہ انہی سب باتوں کے درمیان ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے چلیں گے کہ آخر ان اصولوں کی کیا اہمیت ہے، تعلیم اور تربیت کی کیا اہمیت ہے، اور پھر آخری کے لیکچرز میں ہم آپ کے سامنے ان تعلیم اور تربیت کے اور ان اصولوں کے مطابق تعلیم اور تربیت کرنے کے فائدے بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہماری اور آپ کی حفاظت کرے، ہم کو اور آپ کو اپنی نسلوں کے حق میں، امت کے حق میں مفید بنائے، جو کچھ ہم سیکھیں اسے خیر کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ عز و جل ہم اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔